13 صدی عیسوی کے آغاز میں شمال مغربی ایشیا کے چراگاہوں سے ایک ایسا بگولا اٹھا جس نے دنیا کی بنیادوں کو طے و بالا کر کے رکھ دیا۔ چنگیز خان کی صفات دانش کی رت پر سوار منگول موت اور تباہی کا ہرکارہ ثابت ہوئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے شہر کے بعد شہر، علاقے کے بعد علاقہ اور ملک کے بعد ملک ان کے آگے سر نبو ہوتے چلے گئے۔ محض چند اشروں کے اندر اندر خون کی ہولی کھیلتے، کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کرتے، ہنستے ہنستے شہروں کی راکھ اڑاتے، چنگیز خان کے جنرل بیجنگ سے ماسکو تک پھیلی دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی متصل سلطنت کے مالک بن گئے، جسے تاریخ نے منگول سلطنت کے نام سے یاد کیا ہے۔ منگول قوم ایسے خانہ بدوش قبیلوں پر مشتمل تھی جو ماہر گھڑ سوار تھے اور جو مویشی پالنے کے علاوہ شکار اور تجارت کرنے سے بھی اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ ان تمام قبائل میں منگول بھی ایک قبیلہ تھا۔ اس زمانے میں زیادہ تر قوموں میں صرف فوجی ہی جنگ بازی سیکھتے تھے، جبکہ منگولوں کا تقریباً ہر مرد جس کے پاس گھوڑا ہوتا ایک زور آور جنگجو اور ماہر تیر انداز تھا۔ ہر قبیلے کا اپنا اپنا سردار ہوتا تھا جس سے خان کا لقب دیا جاتا تھا۔ قبائلی ہر صورت میں اپنے سردار کے وفادار رہتے۔ منگولوں کے رہن سہن کی بات کی جائے تو تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خانہ بدوش لکڑی کے بنے ہوئے گول خیموں میں رہتے تھے جو دور سے مشروم کی طرح دکھائی دیتے تھے۔ منگول ہر وہ چیز جو کھائی جا سکتے کھاتے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ منگول کتے کو بڑی رغبت سے کھاتے تھے اور لومڑیاں اور بھیڑے ان کے دسترخوانوں کی زینت ہوتے تھے۔ کھانے کو کچھ نہ ملتا تو منگول انسان کا گوشت کھانے اور خون پینے سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے۔ جہاں تک منگولوں کے مذہب کا تعلق ہے تو وہ شاملزم اور دنگرزم مذہب کے پیروکار تھے، جس میں شمن پروہت کا کردار ادا کرتا تھا۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ شمن روحوں کو کنٹرول کرتا ہے اور ہماری حفاظت کرتا ہے۔ منگولوں کی تاریخ پر بات کرتے ہوئے اگر خمیر کا ذکر نہ کیا جائے تو بات ادھوری رہ جاتی ہے۔ خمیر منگولوں کی کشید کردہ مشہور زمانہ شراب تھی جسے وہ گھوڑیوں کے دودھ سے تیار کرتے تھے۔ یہ شراب پی کر گل گپارہ مچانا، شور کرنا اور مخصوص ڈھول کی تھاپ پر رقص کرنا اور ایک دوسرے کو للکارنا ان کے مذہب کا حصہ تھا، جو ان کا پیشوا یعنی شمن خود کرواتا تھا۔ منگول قبیلے 20 سال تک ایک دوسرے سے لڑتے رہے۔ آخرکار تقریباً 27 منگول قبیلے تموجن نامی ایک سردار کی سربراہی کے تحت سن 1162 عیسوی سے 1227 عیسوی کے دوران متحد ہو گئے۔ ان قبیلوں کو مجموعی طور پر تتار کہا جاتا تھا، مگر کچھ مورخین نے منگولوں کے تتار ہونے سے انکار کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ منگول قبیلے کے علاوہ باقی قبیلے تتار تھے، مگر جب تتاریوں نے منگول لشکروں کے ساتھ یورپ کا رخ کیا تو وہاں انہیں مجموعی طور پر تتار یا تار کہا جانے لگا۔ سن 1206 عیسوی میں منگولوں نے تموجن کو چنگیز خان کا لقب دیا۔ اس لقب کا مطلب طاقتور حکمران یا عالمگیر حکمران ہے۔ اس کے علاوہ اسے خاقان یعنی عظیم خان کا لقب بھی دیا گیا۔ منگولوں کے ہاں ایک عجیب رسم تھی کہ اپنے بیٹے کا نام اپنے سب سے بڑے دشمن کے نام پر رکھ دیتے، جیسے چنگیز خان کا اصل نام تموجن تھا اور یہ نام اس کے باپ نے اپنے ایک دشمن تموجن کو مار کر اسی کے نام پر اپنے بیٹے کا نام تموجن رکھ دیا۔ چنگیز خان کے لشکر ایسے تیر اندازوں پر مشتمل تھے جو گھوڑوں پر سوار ہو کر بھی تیر چلانے میں ماہر تھے، اس لیے وہ اتنی تیزی سے حملہ کر سکتے تھے کہ دشمن ان کا مقابلہ نہیں کر پاتے۔ اکثر مختلف لشکر ایک ہی وقت میں مختلف علاقوں پر حملہ آور ہوتے، اسی طرح میدان جنگ ہزاروں میل تک پھیلا ہوتا۔ انکارنا انسائکلوپیڈیا کے مطابق چنگیز خان جنگ بازی کے لحاظ سے سکندر اعظم یا نپولین اول سے بہت آگے تھا۔ چنگیز خان کے زمانے میں رہنے والے فارسی مورخ جوز جانی نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بڑی توانائی، امتیاز، ذہانت اور سمجھداری کا مالک تھا، مگر جو جانی نے چنگیز خان کو قصائی کا لقب بھی دیا۔
شمالی چین کا علاقہ مانچو نامی ایک قوم کے قبضے میں تھا۔ انہوں نے اپنی سلطنت کو کن یعنی سنہری سلطنت کا نام دیا۔ مانچو کے علاقے تک پہنچنے کے لیے چنگیز خان کے لشکروں کو صحرائے گوبی کو پار کرنا پڑا، مگر یہ ریگستان بھی ان خانہ بدوشوں کی راہ میں رکاوٹ نہ بن سکا۔ انہوں نے اپنی گھوڑیوں کا دودھ اور ان کا خون پی کر اسے صحیح سلامت پار کر لیا۔ البتہ چین اور مانچو پر فتح حاصل کرنے میں چنگیز خان کو تقریباً 20 سال لگ گئے۔ جب آخرکار چین اس کے قبضے میں آ گیا تو اس نے وہاں کے عالموں، کاریگروں، تاجروں اور انجینئرز کو کام پر لگا لیا تاکہ وہ اس کے لیے دیواریں توڑنے والی اور پتھر پھینکنے والی مشین بنائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے چنگیز خان کے لیے بارود والے بم بھی تیار کیے۔ شاہراہ ریشم بھی چنگیز خان کے قبضے میں آ گئی تھی۔ اس کے ذریعے وہ مغربی قوموں کے ساتھ اور خاص طور پر ترکی سلطان محمد کے ساتھ تجارت کرنا چاہتا تھا۔ جس وسیع علاقے پر سلطان محمد حکمرانی کر رہا تھا اس نے آج افغانستان، تاجکستان، ترکمانستان، ازبکستان اور ایران شامل ہیں۔ سن 1218 عیسوی میں منگول ایل سے سلطان محمد کی سلطنت کی سرحد پر پہنچے۔ وہ تو محض تجارتی معاہدے کرنے کے لیے آئے تھے، مگر وہاں کے نگران نے ان سب کو قتل کر دیا۔ اس کے نتیجے میں منگولوں نے اس مسلم ملک پر دعویٰ بول دیا۔ وہ سیلاب کی طرح سلطان محمد کی سلطنت پر ٹوٹ پڑے۔ 3 سال تک وہ لوٹتے اور شہروں اور زمینوں کو آگ لگاتے رہے۔ انہوں نے سلطان محمد کی رعایا میں خون کی ندیاں بہا دی۔ صرف ایسے لوگ زندہ بچ گئے جن کا کوئی ایسا ہنر تھا جو منگولوں کے کام آ سکتا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق منگول لشکر تقریباً 2 لاکھ جنگجوؤں پر مشتمل تھا۔ انہوں نے آذربائیجان اور جارجیا سے گزر کر کوہ قاف کے شمال میں واقع میدانوں کا رخ کیا۔ راستے میں انہوں نے ان کا سامنا کرنے والی ہر فوج کو شکست دی۔ ان میں 80,000 سپاہیوں پر مشتمل روسی فوج بھی شامل تھی۔ آخرکار انہوں نے بحر خزر کے ارد گرد کے پودے علاقے پر قبضہ جما لیا۔ انہوں نے 13,000 کلومیٹر یعنی تقریباً 8,000 میل گھوڑوں پر سفر طے کیا۔ کئی تاریخ دانوں کا خیال ہے کہ یہ تاریخ میں ہونے والی سب سے بڑی فتح تھی جسے ایک گھڑ سوار فوج نے حاصل کیا۔ چنگیز خان نے بعد میں آنے والے منگول حکمرانوں کے لیے مثال قائم کی۔ انہوں نے اس مثال کی نقل کرتے ہوئے مشرقی یورپ پر حملہ کیا۔ چنگیز خان کی پسندیدہ بیوی نے 4 بیٹیوں کو جنم دیا۔ تیسرے بیٹے کا نام اکتائی خان تھا اور اسی کو چنگیز خان کی موت پر خاقان بنایا گیا۔ جن علاقوں پر اس کے والد نے فتح حاصل کی تھی، اکتائی خان نے ان کے مقامی سرداروں سے خراج وصول کرنا شروع کیا۔ اس کے علاوہ اس نے شمالی چین میں واقع کن نامی سلطنت کے باقی حصوں پر بھی قبضہ جما لیا۔ منگول اپنی کامیابی کے نتیجے میں جلد ہی عیش و عشرت کی زندگی کے عادی ہو گئے۔ اپنی دولت میں اضافہ کرنے کے لیے اکتائی خان نے نئے علاقوں پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے یورپ پر حملہ کرنے کے ساتھ ساتھ جنوبی چین میں واقع سنگ نامی سلطنت پر بھی حملہ کیا۔ یورپ میں اس نے فتح حاصل کر لی اور سنگ سلطنت پر بھی قبضہ کر لیا۔ سن 1236 عیسوی میں 1.5 لاکھ منگول جنگجو یورپ کی طرف بڑھنے لگے۔ سب سے پہلے انہوں نے دریائے وولگا کے علاقے پر حملہ کیا، پھر انہوں نے دیگر روسی شہروں پر چڑھائی کی۔ اس کے بعد منگولوں نے پیشکش کی کہ اگر انہیں روسی شہروں میں موجود تمام مال کا 10واں حصہ دیا جائے تو وہ ان کو تباہ نہیں کریں گے، لیکن روسیوں نے لڑنے کا فیصلہ کیا۔ لہٰذا منگولوں نے پتھر پھینکنے والی مشینوں کے ذریعے ان شہروں پر پتھر اور مٹی کا تیل برسایا۔ جب ایک شہر کی دیوار گر جاتی تو منگول اس کے باشندوں میں اس حد تک خون ریزی کرتے کہ تقریباً کوئی شخص زندہ نہیں بچتا۔ منگول لشکر پولینڈ اور ہنگری میں تباہی مچاتے ہوئے اس علاقے کی سرحد پر پہنچے جو آج جرمنی کہلاتا ہے۔ مغربی یورپ کے لوگ اس بات کی توقع کر رہے تھے کہ منگول ان پر حملہ آور ہوں گے، مگر کوئی ایسی بات واقع نہیں ہوئی کیونکہ دسمبر 1241 عیسوی میں اکتائی خان فوت ہو گیا۔ اس لیے تمام فوجی کمانڈر ایک نئے حکمران کو منتخب کرنے کے لیے منگولیا کے دارالحکومت قراقرم واپس لوٹے جو 6,000 کلومیٹر یعنی 4,000 میل دور واقع تھا۔
اکتائی خان کے بیٹے قیوب خان کو خاقان کے عہدے کے لیے منتخب کیا گیا۔ قیوب خان کی تخت نشینی کے وقت ایک اطالوی رہبر بھی دربار میں حاضر تھا۔ اس نے 15 مہینے کا سفر طے کیا تاکہ وہ قیوب خان تک پوپ انوسنٹ چہارم کا ایک پیغام پہنچا سکے۔ پوپ نے منگولوں سے یہ وعدہ چاہا کہ وہ دوبارہ سے یورپ پر حملہ نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ وہ انہیں عیسائی مذہب کو قبول کرنے کی ترغیب دینا چاہتا تھا۔ قیوب نے ایسا وعدہ کرنے سے انکار کیا۔ اس نے پوپ کو یہ پیغام بھیجا کہ بادشاہوں کا ایک ٹولہ اپنے ساتھ لا کر میرے پاس آؤ اور میری تعظیم کرو۔ سن 1291 عیسوی میں منگول خان اگلا خاقان بنا۔ اپنے بھائی قبلائی خان سمیت اس نے جنوبی چین میں واقع سوئنگ سلطنت پر حملہ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ منگولوں کے ایک اور لشکر نے مغرب کا رخ کیا۔ اس لشکر نے شہر بغداد کو خاک میں ملا دیا اور شہر دمشق کو شکست دی۔ اس وقت عیسائی مسلمانوں کے خلاف صلیبی جنگ لڑ رہے تھے۔ وہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے کہ مسلمانوں نے منگولوں کے ہاتھوں شکست کھائی ہے۔ یہاں تک کہ بغداد میں رہنے والے عیسائی اپنے مسلمان پڑوسیوں کو قتل کرنے لگے اور ان کے گھروں کو لوٹنے لگے۔ اب ایسا لگ رہا تھا کہ منگول لشکر مسلمان دنیا کو تباہ و برباد کر دے گا، مگر عین اس وقت منگول خان کی موت کی خبر ملی۔ ایک بار پھر منگول فوج اپنے وطن واپس لوٹی۔ انہوں نے صرف 10,000 سپاہیوں کو سرحد کی حفاظت کے لیے کھڑا کیا۔ تھوڑے ہی عرصے بعد مصری فوج نے اس قدر چھوٹے لشکر کو نام و نشان مٹا دیا۔ تاہم جنوبی چین کی جنگ میں منگول لشکر نے سوئنگ سلطنت کے خلاف فتح حاصل کر لی۔ قبلائی خان اس سلطنت پر حکومت کرنے لگا اور اسے یومان کا نام دیا۔ اس نے ایک نیا دارالحکومت تعمیر کیا جو آج تک بیجنگ کے نام سے مشہور ہے۔ سن 1279 عیسوی کے لگ بھگ قبلہ خان نے چین کے ان علاقوں پر بھی فتح حاصل کر لی جہاں سنگ سلطنت کی حمایتی باقی تھے۔ اس طرح چین تقریباً 370 سال کے بعد پہلی بار متحد ہو گیا۔ سن 1300 عیسوی کے لگ بھگ منگولوں کی سلطنت میں شگاف پڑنے لگے۔ چنگیز خان کی اولاد میں سے بعض افراد طاقت آزمائی کرنے لگے۔ اس کے نتیجے میں منگول سلطنت کے دیگر حصوں میں مختلف خان حکومت کرنے لگے۔ اس کے علاوہ منگول ان علاقوں کی تہذیبوں کو اپنانے لگے جن پر انہوں نے فتح حاصل کر لی تھی۔ چین میں بھی قبلہ خان کی اولاد ایک دوسرے سے طاقت آزمائی کرنے لگی جس کی وجہ سے وہ اپنا اختیار کھونے لگے۔ چینی لوگ ناقص حکمرانوں، کرپشن اور خراج کے بوجھ سے اکتا گئے تھے، لہٰذا انہوں نے سن 1368 عیسوی میں منگولوں کے تخت کو الٹا کر یوان سلطنت کو ختم کر دیا۔ ایشیا اور یورپ پر منگول ایک آندھی کی طرح آئے، تھوڑے ہی عرصے کے لیے زوروں پر رہے اور پھر آندھی کی طرح جلد ہی تھم گئے۔ اس کے باوجود منگولوں نے ایشیا اور یورپ کے نقشے پر اپنا نشان چھوڑ دیا۔ در حقیقت آج بھی منگولیا میں چنگیز خان کو بابائے قوم خیال کیا جاتا ہے۔ آج بھی اگر کوئی ریل گاڑی میں سوار ہو کر جھیل بیکال سے گزر کر راستے میں پڑنے والا دریائے کوہ نون عبور کرے تو وہ منگولیا پہنچ جاتا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔